बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गिरफ्तारियों का एक पूरे का पूरा सीज़न शुरू है और शेख रशीद साहब जो बज़ाहिर पाकिस्तान की फ़ौज के तर्जमान अपनी तरफ से थे और गेट नंबर 4 के साथ अपने ताल्लुकात ना उन्होंने कभी छुपाए, ना कभी उन्होंने उनके ऊपर कभी पर्दा डाला, बल्कि इसके ऊपर हमेशा वो फ़ख्र किया करते थे। और उनकी गुफ्तगू से लोग जो थे वो एक पैमाना रखा हुआ था कि शेख रशीद साहब क्या कह रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, उस हिसाब से वो ये तय किया करते थे लोग। कम से कम हम जो सहाफ़ी हैं या जो हमारे सहाफ़ती इदारे हैं वहाँ पर ये एक किसी हद तक ये एक मिथ कह लें या एक कह लें कि एक तरीक़ाकार था कि जी कि ये शेख रशीद साहब की बातों से आपने अंदाज़ा लगाना है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट क्या सोच रही है और हवाओं का रुख क्या होगा। तो वो अब आपके सामने है कि वो ना सिर्फ हवाओं के रुख बदल चुके हैं, बल्कि हवा जो बादबान थे, जो हवाओं का रुख बताते थे या बादनुमा जिनको कहते हैं, वो जो थे वो खुद के खुद जो है वो गर्दाब का शिकार हैं, पकड़े गए हैं। तो इसमें बहरहाल इस बात का इशारा है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अब पहले जैसी नहीं रही। कम अज़ कम उसने अपने अतवार ज़रूर बदल लिए हैं और उसको कोई भरम नहीं है, या वो क्या कहते हैं ना, भार नहीं, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं कि यार ये इसने हमारे साथ लग के बड़ा अरसा जो है वो काम किया, हमारे कहने के ऊपर इसने बेचारे ने बड़े बड़े बयान दिए हैं और हमारे इशारों के ऊपर ये बड़ा नाचता रहा है। तरजीहात होती हैं, पाकिस्तान की फ़ौज की तरजीहात इस वक्त बदल चुकी हैं। बड़ा सादा सा मामला है, आसान फ़हम है, समझने में बड़ी आसान चीज़ है ये वाली कि तरजीहात का बदलाव इस वजह से हुआ कि पाकिस्तान जो है वो गवर्नेबल नहीं रहा। तो लिहाजा अगर इमरान खान साहब जो हैं वो पाकिस्तान को गवर्नेबल रहने देते तो शायद खुद भी होते और बाकी लोगों का मुस्तकबिल भी शानदार होता और कुछ लोगों का मुस्तकबिल तारीक होता, लेकिन ये नहीं हो सका किसी भी वजह से। तो फिर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की तरजीहात बदली और बादल नखास्ता, मैं अगर ये हमें मानने में मेरा ख्याल है कोई आर नहीं होनी चाहिए कि ये जो कुछ हुआ है ये बादल नखास्ता हुआ है, क्योंकि तमाम जतन करने के बावजूद हमारी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट अपनी मर्ज़ी से पाकिस्तान को ना चला सकी, ना मतलूबा नताइज हासिल कर सकी। तो लिहाजा अब ये चीज़ उनके ऊपर छोड़ दी गई है कि यार साढ़े को नहीं चलता, तुसी आप चला लो। मोस्ट प्रॉबली ये हुआ है। और जो दो पॉलिटिकल पार्टियां थी जो जिन्होंने वक्त के साथ साथ लर्न किया, सीखा, और जिन्होंने ये सीखा कि यार कि अगर इस मुल्क को चलना है तो पाकिस्तान के आइन के मुताबिक ही चलना है और हमें पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के मफादात से ज़्यादा पाकिस्तान के अवाम का मफाद जो है उसकी निगहबानी करनी है, उसके ऊपर पहरा देना है। ये बातें जो हैं वो बाकी लोग नहीं समझ सके। कौन से लोग? जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के परवरदा थे, उनके इशारों पर चलते थे, अब वो सारे के सारे ज़ेरे ताब हैं। उनमें शेख रशीद साहब आप देख लें, ये बहुत मोटी मिसाल है। फवाद चौधरी साहब अगरचे बाहर आ चुके हैं, लेकिन ये मेरी इतला है कि वो मामलात अपने किसी ना किसी लेवल के ऊपर माफ़ी तलाफ़ी करके सेट करके बाहर आए हैं। ये जो मशरूत इजाज़त होती है, मशरूत ज़मानत होती है, ये मशरूत या ये जो शराइत होती हैं ये कहीं और पे तय हुई होती हैं, अदालत में तो कोई नहीं हुई। अदालत में तो यही पूछा जाता है। मुझे आज भी पता है कि मैं जब इमरान रियाज साहब की पहली ज़मानत हुई थी, मैं वहाँ पर गया था उस अदालत में, जस्टिस बाकर नजफी साहब की, अली बाकर नजफी साहब की अदालत में। उन्होंने पूछा था कि भाई आप फिर ये बातें नहीं करेंगे? उन्होंने कहा जी हाँ जी, मेरे वकील ने कहा है कि मैं दोबारा नहीं करूँगा, लेकिन उन्होंने की। तो बहरहाल वो एक अलग से बहस है कि वो क्या थी क्या नहीं थी, लेकिन सियासी लोगों का मामला थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। अगरचे बहुत से लोगों का ख्याल है कि इमरान रियाज भी अब एक सियासतदान ही हैं, वो सहाफ़ी नहीं हैं, लेकिन वो क्लेम खुद से नहीं करते तो अब हम कुछ कर नहीं सकते, कह नहीं सकते। तो ये जो गिरफ्तारियों के सिलसिले हैं, फवाद चौधरी साहब बाहर आ चुके हैं, लेकिन बाहर आके भी उन्होंने साइब मशवरा दिया है इमरान खान साहब को कि पायन इस्टेब्लिशमेंट के साथ इतनी पंगेबाजी की ज़रूरत नहीं है, और ये जो APC है ये मुल्क का मामला है और इसमें पाकिस्तान के तमाम कुव्वतें जो हैं, तमाम स्टेक होल्डर जो हैं, एक टेबल पर अगर बैठ रहे हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब खुद को इन तमाम स्टेक होल्डरों से अलहदा ना करे। ये मशवरा जो है ये परवेज़ खटक साहब का, वो जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के मिजाज को समझते हैं और जो मामलात को समझते हैं, इसी तरह और भी बहुत से लोग हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा हमारी इतला है कि इस तरह का जो मशवरा, स्मार्ट मशवरा जो वो फवाद चौधरी साहब ने दिया है। खैर वो बाहर आ चुके हैं, लेकिन शेख रशीद साहब का मामला थोड़ा सा उलट हो चुका है।
تو وہ معاملات کو اب اس نہج پہ چیزیں لے کے جائی جا رہی ہیں کہ اب ان کی کراچی حوالگی کا مطالبہ ہے، اور یہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے ہیں شیخ رشید صاحب کہ مینو نہ ان کے حوالے کریں۔ وہ بڑی لمبی چوڑی ان کی ایک درخواست ہے، عدالت جانے اور شیخ رشید صاحب جانے یا جو گورنمنٹ ہے وہ جانے، لیکن اس میں میں جو بات جو ساری تمہید کا مطلب ہے وہ یہ ہے کہ چیزیں بدل گئی ہیں سر۔ شیخ رشید صاحب جیسا زیرک سیاستدان معاملات کو شاید سمجھ نہیں سکا، یا مجبوری یہ ہے کہ ان کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ عمران خان صاحب کی پولی پولی ٹولکی بجاتے رہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے راگ درباری گاتے رہیں کہ کبھی نہ کبھی تو دروازہ کھلے گا۔ یہ دروازہ ہمیشہ کے لیے کوئی بند نہیں ہوتا، لیکن دروازہ کھلوانے کے بھی کوئی طور طریقے ہوتے ہیں، اطوار ہوتے ہیں، اور کوئی، میرا مطلب ہے کہ کوئی حکمت عملی ہوتی ہے۔ جس حکمت عملی کی ضرورت ہے وہ عمران خان صاحب کی وہ حکمت عملی نہیں ہے، اور نہ ہی شیخ رشید صاحب کی ہے۔ تو یہ جو سلسلہ چل نکلا ہے گرفتاریوں کا، اس پر میری کچھ با اثر لوگوں سے بات ہوئی، تو میں نے ان سے کہا کہ جی کہ عدالتیں انڈیپینڈنٹ ہیں پاکستان کی، وہ تو معاملات جو ہیں وہ مینج اس طرح سے آپ شاید نہ کر پائیں جس طرح سے ہو رہے ہیں۔ یہ میری بات جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے، میں پولیٹیکل سائیڈ کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، میں ان کی بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو ان کی طرف سے مجھے یہ ایک بات کہی گئی کہ جی کہ دیکھیں بات یہ کہ عدالت اپنا کام کرے گی، ہم اپنا کام کریں گے۔ عدالت کا کام ہے، یا کہہ لیں کہ جس کو کہتے ہیں اختیار، وہ ہے کہ کسی انتظامیہ کے پکڑے ہوئے شخص یا انتظامیہ کی طرف سے جو قانون کے گرفت میں لایا ہوا شخص ہے اس کو چھوڑنے، اس کی ضمانت لینے، اس کو رہا کرنے، بری کرنے کا اختیار رکھتی ہے۔ سو بسم اللہ کرے، وہ بار بار کرے۔ یہ اگر بار بار وہی حرکتیں کریں گے، ہم بار بار یہ والا کام کریں گے۔ دوسری طرف جو پاکستان کے ادارے ہیں وہاں پر رابطہ کیا گیا، تو ان کی طرف سے کہا گیا کہ جی کہ ہم تو گورنمنٹ سے کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے لوگوں کو کوئی معافی نہیں ملنی چاہیے، جو پاکستان کی وحدت کے خلاف ہیں، جو پاکستان کی ریاست کے خلاف ہیں۔ ہم ان سے کیا کہتے ہیں برات کا بھی اعلان کر چکے ہیں، اور ان کو کسی بھی قسم کی سپورٹ نہیں دیں گے۔ قانون جو ہے وہ اپنا راستہ تلاش کرے گا، اور وفاقی حکومت جو کرے گی ہم اس کے ساتھ ہوں گے، یہ ان کا کہنا تھا۔ تو اب ایک یعنی کہ عمران ریاض صاحب جو ہیں وہ ان کی ضمانت تو خیر نہیں ہوئی، ان کو بری کر دیا گیا ہے، اطلاعات یہ ہیں۔ تو میں نے پھر وہ بات کی، میں نے کہا کہ دیکھیں کہ اس طرح کی جب صحافیوں سے متعلق آپ کرتے ہیں مطلب معاملات، تو مطلب کچے پیری کیوں آپ یہ والے کام کر رہے ہیں؟ جو کام کرنے والے ہیں وہ کیوں نہیں کر رہے؟ شکوک و شبہات جو ہے وہ پھر بڑھتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ جی کہ یعنی میں فیڈرل گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں، اور کہ باقیوں کی بھی، کہ جی کہ قانون کے مطابق کارروائی ہو رہی ہے، انتقامی کارروائی نہیں ہو رہی، یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ مطلب اگر آپ نے قانونی کارروائی کرنی ہے تو پھر کسی نے جرم اس لیول کا کیا ہو، اس کے خلاف شہادتیں اتنی مؤثر ہوں کہ پھر وہ اپنے انجام کو پہنچے۔ کہ جی کہ یہ آپ نے پکڑا ادھروں چھٹ گیا، اس کا جواب وہی تھا کہ جی کہ یہ کام یوں نہیں ہوگا، اب لوگوں کو سمجھ جانا چاہیے، اب یہ ہوگا، یہ ہوگا، سٹیپ 1 ہوگا، سٹیپ 2 ہوگا، سٹیپ 3 ہوگا۔ سٹیپ 1 یہ ہے کہ جناب کے مطلب یہ بڑی لمبی چوڑی کہانی ہے، اور یہ جو ہے وہ غالباً جاوید چوہدری صاحب نے بھی یہ بیان کی ہے بات کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے 2-3 طریقے، 2-3 سیٹ اپ رکھے ہیں کہ پہلے ہی بدنام کیا جائے گا۔ ان کے جو اصل بدنام سے مراد یہ ہے کہ ان کے جو کار ہائے وہ کیا کہتے ہیں نمایاں جو انہوں نے سرزد کیے ہوئے ہیں مخفی در پردہ، وہ پبلک کیے جائیں گے۔ اس طرح کڑیاں چوری کرنے سے، وہ جناب پلاٹ لینے اور اس طرح کے جو کام ہیں، پھر اس کے بعد جناب مقدمات چلیں گے، مقدمات چلنے کے بعد نااہلیاں ہوں گی، اور نااہلی ایک مقدمے میں نہیں ہوگی، 3-3 4-4 5-5 مقدموں میں ہوں گی، تاکہ جو ہے وہ اہلیت جو ہے وہ بحال ہوتے ہوئے دانتوں تلے پسینہ آ جائے۔ اچھا، اب یہ ساری باتیں جو میں گفتگو آپ سے کر رہا ہوں، یہ ایک گزارش کرنی ہے میں نے، یہ اس وجہ سے میں کر رہا ہوں۔ یہ جو ہے نا کہ وہ 100 گز رساد سرت گنڈ جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں بے اثر رہنی ہیں سر، ساری کی ساری چیزیں بے اثر رہنی ہیں۔ اگر آپ نے پاکستان کا قانون جو ہے وہ اس کا اطلاق کرنا ہے، اور پھر یوں کرنا ہے کہ آگے سے کوئی خلاف ورزی کا سوچے نا، تو سر پھر جو بڑے لوگ ہیں نا، پہلے آپ ان کو پکڑنا پڑے گا آپ کو۔ مثال کے طور پہ آپ کو جنرل فیض صاحب کے خلاف کوئی کارروائی کرنی پڑے گی کہ یہ ہم نے اتنے قوم کے اربوں روپے لگا کے
ہم نے ضرب عزم کیا، ہم نے راہ نجات کیا، یہ کیا، دہشت گردی ختم کی، اور آپ نے دہشت گرد لا کے بسائے کس کے کہنے کے اوپر؟ پاکستان کی پارلیمان نے آپ کو کہا تھا؟ کابینہ کا کوئی فیصلہ تھا؟ یا یہ آپ کی مرضی تھی؟ وہ پھر آپ کے بتائیں کہ پھر یہ کس کی مرضی تھی؟ یہ عمران خان صاحب کی مرضی تھی؟ عمران خان صاحب کو بھی پھر بلا کے پوچھا جائے، بجائے اس کے کہ آپ جیسچر دیتے پھریں کہ ہم یہ نہیں برداشت کریں گے، وہ نہیں برداشت کریں گے، تو پھر عمران خان صاحب سے بھی پوچھا جائے کہ جناب کہ یہ آپ بادشاہ سلامت تھے؟ کیونکہ وزیر اعظم پاکستان کے آئین کا تابع ہے، وزیر اعظم کو آئین پاکستان نے بادشاہ سلامت والے اختیارات نہیں دیے ہوئے۔ اگر اس نے یہ کام کرنا ہے تو وہ باہم صلاح مشورے کے بعد کرے گا، اور وہ صلاح مشورہ کاغذ کے اوپر لکھا جائے گا، سرکاری کھاتوں کے اوپر وہ چڑھے گا، میٹنگ منٹس ہوں گے، اپروول ہوگی، کابینہ کے معاملات ہوں گے اور کابینہ کی اپروول ہوگی، پوری کیبنٹ ڈویژن، یہ ایک سرکاری جو بندوبست ہے اس کے مطابق چیزیں ہوں گی۔ آپ نے کس حیثیت میں جو وہ مراد سعید ہے اس کو بلایا، اور جناب وہ نور الحق قادری صاحب، ان دو بندوں کو کہا کہ جا کے آپ طالبان کے ساتھ مذاکرات کر لیں، فیض نو نال باؤ تے جاؤ سائیکل تے بیٹھو تے جا کے مذاکرات کرو؟ اس طرح تو نہیں ہوتا۔ جنرل باجوہ صاحب سے پوچھا جائے گا کہ یہ آپ نے جو باڑ شاڑ لگائی تھی، اور یہ صلح کرنے کے لیے لگائی تھی باڑ، اور جو جنرل باجوہ صاحب نے پہلی ایکسٹینشن لی تھی موری چڑھ کے مطلب سمجھتے ہیں کہ پیچھا کر کے، پیچھے چڑھ کے، اور پوری وہ کہتے ہیں نا گچی دبا کے، وہ ایکسٹینشن آپ نے اس لیے لی تھی، جواز آپ کا یہ تھا کہ ہم نے ویسٹرن بارڈر کے اوپر فینس لگانی ہے۔ میں نے بندہ پوچھے وہ باقی تسی مستری سو آپ لانی سی، لیکن یہ اقتدار سے چمٹے رہنے کے، اختیارات سے چمٹے رہنے کے بہانے ہوتے ہیں۔ تو سر جب تک آپ دو چار بڑے لوگ جو ہیں، پاکستان کی ریاست کی میں بات کر رہا ہوں، وفاقی حکومت کی بات کر رہا ہوں، جب تک دو چار بڑے طاقتور لوگوں کے اوپر قانون کا اطلاق نہیں کریں گے، تب تک عمران ریاض کو پکڑ کے چھوڑتے رہنا، فواد چودھری کو پکڑ کے چھوڑ دیا، فلاں کو پکڑ کے چھوڑ دیا، شبیر گجر صاحب نے وہ ان کو پکڑنے گئے تھے، یہ ایم این اے ہیں پی ٹی آئی کے، انہوں نے جناب کی بندوقہ سیدھیاں کر لیا۔ یہ ہلا شیری اسی لیے ہے کہ یہاں پر طاقتور لوگوں کو کوئی پکڑتا نہیں ہے، اور طاقتور بھی سر یہ وہ کہتے ہیں نا کہ گریڈیشن ہے، یہاں پہ گریڈز ہیں کہ سب سے طاقتور ہیں کہ آپ پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ میں آپ نے سرو کیا ہو، آپ نے نہیں کیا تو پھر آپ ان کی فیملی سے ہوں۔ یہ کراچی میں وہ خاتون جو تھی وہ بتائی جاتی ہیں، کوئی کہتا ہے کسی کرنل کی بہن ہے، کوئی کہتا ہے کہ کسی نیوی کے افسر کی بہن ہے، کہ کون ہے سر پوری کی پوری سندھ حکومت ڈیموکریٹک گورنمنٹ، دستور اور قانون کی بات کرنے والی گورنمنٹ، سر ایک عورت کو نہیں پکڑ سکی۔ کیوں نہیں پکڑ سکی؟ کہ پیچھے طاقتور ہے۔ وہ ایک کرنل کی بہن بیوی تھی، وہ جس نے موٹر وے کے اوپر وہ گڈی سائڈ تک کرا کے تب تمکیاں لا کے، اور یہ کراچی والی دنوں تو وہ بارش ٹی ایس پی کو چپیڑے ماری ہیں، اس نے تھپڑ رسید کی ہیں۔ اسی طرح سر جس دن جنرل باجوہ اور جس دن جنرل پرویز مشرف کے گلے میں آپ، میں پھندا تو نہیں کہہ رہا، لیکن جب ان کے گلے میں دستور کا توق ڈالیں گے نا آپ، دستور کی بے توقیری کا، تو یا پارلیمان کی بے توقیری کا، پاکستان کے قانون کی خلاف ورزی کا، اس دن یہ آپ کو یہ چیزیں نہیں کرنی پڑیں گی جو ابھی آپ کر رہے ہیں۔ میرے دفتر میں ٹھک ٹھک بہت شدت سے جاری ہے، تو وہ میرا خیال ہے کہ گڑبڑ ہوگی، تو میں باتیں تو اور بھی بہت ساری کرنا چاہ رہا تھا، لیکن یہ مستری نے کام خراب کیا ہے۔ تو فی الوقت مجھے اجازت دیں، میں جا کے دیکھاں کی ہو رہا ہے۔ اللہ حافظ۔